نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ذات جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، شکر تم بہت کم کرتے ہو۔ تمہیں مصیبتیں تو یاد رہتی ہیں مگر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتی۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگ تو مصیبتوں میں کفریات تک بک دیتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شہر کراچی ہے، پھر کراچی کے بعد حیدرآباد، پھر آپ اگر یہ سفر پاکستان میں کریں، پوری دنیا میں کریں، تو مسلسل آبادی بھی ہے اور پھر مسلسل ویرانی بھی ہے۔ تو ایک ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے دیہات، چھوٹے چھوٹے شہر اتنے دور دور فاصلوں پر آباد ہو گئے، اس طرح زمین آباد ہوئی اور لوگ پھیل گئے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ کسی کو حیدرآباد میں مزہ اور لطف آتا ہے تو کوئی اندرون سندھ اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے۔ اس طرح زمین پر لوگ جو ہے پھیلا دیے گئے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم جہاں کہیں پھیل جاؤ اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت کی دلیل ہے۔ رات اور دن کا نظام ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ قالوا، وہ بولے، مثل ما قال الاولون، انہوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ قالوا، وہ بولے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ کافر کہتے ہیں بے شک یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے لیا گیا اس سے پہلے بھی۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لمن الارض، زمین کس کے لیے ہے، ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افلا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من رب السماوات السبع، ساتوں آسمان کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے دست قدرت میں ہے۔ وہو یجیر، وہی سب کو پناہ دیتا ہے۔ ولا یجار علیہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی پر غضب نازل کرے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ ذات کون ہے، وہ کون سی ذات ہے۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے یہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فانا تسحرون، پھر کاہے کے جادو میں تم مبتلا ہوتے ہو، یعنی کس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے اولاد نہ رکھی، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق،
اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا. یعنی دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خدا ہے. وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بناتے ہیں. عالم الغیب والشہادت، غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون، رب العالمین ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں. رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کو منور فرمائے.